مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف قطر پہنچ گئے۔ وزیر مملکت خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو قطری مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے دو طرفہ ملاقات کریں گے اور پاکستان کے خطے اور عالمی امن کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو پاکستان کی امن کوششوں اور اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات بارے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، ملک کی سلامتی کے لیے دعا۔ قیام امن کمیشن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران میں وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ عباس عراقچی نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی وفد سے ملاقات کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایئرپورٹ پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران امریکہ ثالثی کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل غیر ملکی دورے پر ہیں۔ پاکستان نے اوپن چیلنج قبول کیا اور متحارب ممالک میں مذاکرات کروائے۔ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے جرائم پیشہ آفیسر کرنل پروہت کی ترقی کی خبر دیکھی ہے۔ کرنل پروہت سمجھوتہ ایکسپریس میں دہشت گردی میں ملوث تھا۔ یہ ترقی بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے۔ پاکستان مذاکرات میں واحد ثالث ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کی دوستی اور کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ چینی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی کہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست سے متعلق خبریں غلط ہیں۔ آبنائے ہرمز میں مکمل ناکہ بندی ہے۔ پاکستان دنیا میں امن کا ضامن، عالمی برادری کی اسلام آباد کی جانب نظریں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے ہونے کا امکان۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل۔ ایران کی طرف سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف کی شرکت۔ شہباز شریف کی واپسی پر ایران امریکہ مذاکرات کی حتمی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ پولیس نے عرفان نامی ایک نوجوان کو گرفتار کیا جو را کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کا جو ہینڈلر شاہد، اس نے سبسیکوینٹلی اس کو جو ملٹری تنصیبات ہیں، جو بچوں کے سکول ہیں اور دیگر سرکاری جو اہم عمارتیں ہیں، ان کی لوکیشنیں جیو ٹیگنگ کرا کے اور ان کے کوارڈینیٹس لیتا رہا اور ان کی جو ہے نا ویڈیوز بھی بناتا رہا۔ حساس اداروں کے ساتھ مل کے آزاد جموں اینڈ کشمیر پولیس نے پری ایمپٹیو ایکشن کیا اور یہ ایک پورا نیٹ ورک بے نقاب کیا۔ آزاد کشمیر پولیس نے ملک دشمن نیٹ ورک بے نقاب کر دیا ہے اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کی گھناؤنی منصوبہ بندی پکڑی گئی۔ راولہ کوٹ سے را کے لیے کام کرنے والا کارندہ عرفان گرفتار۔ آئی جی آزاد کشمیر لیاقت علی ملک کہتے ہیں کہ عرفان سوشل میڈیا کے ذریعے را کے لیے کام کر رہا تھا۔ ملزم حساس تنصیبات کی ریکی کرتا اور ویڈیو بناتا۔ حساس تنصیبات اور سکولوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنائیں گے۔ آزاد کشمیر کی سرزمین کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے۔ سمندری دفاع کو مضبوط بنانے کا عزم، پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل نے کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ میزائل ہر قسم کے خطرات سے بچنے اور ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامیاب تجربہ پاکستان نیوی کی جنگی تیاریوں کا مظہر قرار۔ پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کی بڑی مالی مدد، اسٹیٹ بینک کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب موصول۔ 15 اپریل کو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں $2 ارب منتقل کیے گئے۔ رقم پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے کے لیے فراہم کی گئی۔
سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب اضافی فراہمی کی منظوری دی تھی۔ سعودی عرب پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر طویل مدت کے لیے بہتر بنانے کا خواہش مند ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کی امیدیں اور تیل کی قیمتوں میں استحکام۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $95.06 فی بیرل، WTI خام تیل کی قیمت $91.79 فی بیرل پر آ گئی۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا تیزی پر آغاز، 100 انڈیکس میں 1677 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، 100 انڈیکس 1,70,197 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ IMF سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا چکا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری مئی کے اوائل میں متوقع ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات، پاکستان کی معاشی اصلاحات پر اظہار اطمینان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے انتونیو گوتریس کی واشنگٹن میں ملاقات، عالمی معاشی چیلنجز اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر ماسوتا کھاندا سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ واشنگٹن میں فرینکلن ٹیمپلٹن کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملے۔ موبائل فونز پر سیلز ٹیکس عائد ہے تو انکم ٹیکس کی ضرورت نہیں، ملک میں جدید ٹیکنالوجی کو آنے دیں، اس سے معیشت کی بہتری ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس، موبائل فونز پر ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی وصولی کا جائزہ۔ نوید قمر نے کہا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موبائل فونز پر ٹیکس پالیسی واضح انداز میں پیش کی جائے۔ FBR حکام نے بتایا کہ $500 سے مہنگے موبائل فونز $76,000 ٹیکس عائد ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ فونز پر ٹیکس کم ہو کر 25% بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، 21 نکاتی ایجنڈے پر غور، حکومت کی مارکیٹ کمیٹیز کو واجبات کی وصولی میں تعاون کی یقین دہانی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ وسائل کی کمی نہیں، کمزور ریکوری نظام اصل مسئلہ ہے۔ کابینہ نے سندھ فارمر ایگریکلچر کلیکٹیو ایکٹ 2026 کے مسودے کا جائزہ لیا، درآمدی LCs کے لیے نئے نظام کی منظوری دی گئی۔ پاکستان ریلویز اور حکومت پنجاب کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسز دینے کی منظوری، رواں ماہ 100 الیکٹرک بسز، مئی کے وسط تک 350 اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرک بسز پنجاب پہنچ جائیں گی۔ فری ٹرانسپورٹ کے تحت 21 روٹس پر 1.25 لاکھ مسافر مستفید، تحصیل لیول پر 1500 الیکٹرک بسز چلانے کے لیے پلان طلب۔ اجلاس میں گجرانوالہ اور فیصل آباد میں میس ٹرانزٹ سسٹم پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ بجلی بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، لائٹ کا آنا جانا لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گیا، شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا، گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 14,274 میگا واٹ ہے، بجلی کی طلب 20,000 میگا واٹ تک ہے۔ لاہور میں 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، عوام کا گرمی سے برا حال، شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے، دیہات میں 16 گھنٹے تک بجلی غائب۔ پنجاب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر۔ بجلی کے بعد گیس کی بندش، خواتین پریشان، سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور، LPG گیس مہنگے داموں خریدنے پر مجبور، LPG کی بلیک میں فروخت انتظامیہ روکنے میں ناکام۔ کراچی میں امتحانات کا سیزن شروع ہوتے ہی نقل مافیا متحرک، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پیپر آؤٹ اور نقل کا ایک منظم نیٹ ورک بے نقاب، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ایک مکمل سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ گروپس میں شامل ہونے کے لیے طلباء سے ہزاروں روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ نقل مافیا امتحانی سیزن میں لاکھوں روپے کما لیتی ہے۔ پیسے مانگنے
आने का क्या सेंस बन रहा है? क्या इन्होंने इनरोलमेंट नहीं अदा किया है? क्या इन्होंने पेमेंट नहीं की हुई है? और अब ये प्राइवेट वाले अंदर घुस रहे हैं, गवर्नमेंट के बच्चे सारे बाहर हैं। बोर्ड तो धर्म भरा में हमारा जिंदगी बीत गई, बोर्ड तो हो बेकार गया ना, कोई निज़ाम नहीं है। कभी पर्चे आउट, कभी इम्तिहानी मराकिज़ तब्दील, तलबा के साथ वालिदैन भी परेशान। वालिदैन का सूबाई हुकूमत से इंतजामात को बेहतर करने का मुतालबा। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में आज से बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। 18 अप्रैल तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। मैदानी इलाकों में दिन के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की उम्मीद। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी मुतवक्किल। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास तोसा में HIV केसेस रिपोर्ट होने का मामला ज़ेर बहस। मेंबर कमेटी आलिया कामरान ने कहा BBC की डॉक्यूमेंट्री से आलमी सतह पर इमेज ख़राब हुई है, मुल्की सतह पर इदारों को मुतहर्रिक होना चाहिए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि HIV का मामला हसास नोयत का है, इस पर आइंदा इजलास में ब्रीफिंग देंगे। कायमा कमेटी ने HIV केसेस पर आइंदा इजलास में रिपोर्ट तलब कर ली। पार्टनर्स हैं जिनमें यूनिसेफ था, जिनमें WHO था, उनका जॉइंट कमीशन जो है वो 3 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। 5000 मज़ीद लोगों को अल्लाह के फजल से उन इलाकों में स्क्रीन किया गया, जिसके नतीजे में 334 एड्स के मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस की गई। BBC उर्दू की ये रिपोर्ट उस वक़्त आनी चाहिए थी जब ये सारा इशू चल रहा था। 1 साल गुजरने के बाद जब वो इशू जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो वो रिपोर्ट BBC उर्दू को लाने की क्या ख़ास ज़रूरत पड़ गई। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने एड्स से मुतालिक रिपोर्ट यकतरफा करार दे दी। रिपोर्ट की मुकम्मल इंक्वायरी करवाने का ऐलान। कहते हैं गुज़िश्ता साल तौंसा में 334 एड्स के मरीज रिपोर्ट हुए। यूनिसेफ, WHO, CMU का जॉइंट मिशन तश्कील दिया गया। फौरी तौर पर 5000 अफराद की स्क्रीनिंग हुई। ये रिपोर्ट 1 साल बाद शाया क्यों की गई?